اس دو پہلو پہ نظر رکھیں جس کو میں نے خطبہ مسلمہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب پاک سے، اے محبوب قل، آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تجھ سے کوئی اجر نہیں طلب کر رہا ہوں، میں کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں جو اس امت کو بنانے کے لیے، دین اسلام کو تشکیل دینے کے لیے، میں نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جتنی مشقتیں برداشت کری ہیں کہ تاریخ میں مجھے لہو لہان کر دیا گیا، بھوک کا بھی اور فاقہ کی یہ نوبت رہی کہ پیٹ پہ میں نے تمہارے لیے پتھر تک ڈالے اور تمہاری بخشش کے لیے تمہاری گناہوں کو دیکھتے ہوئے میرا عالم یہ رہا کہ رات رات بھر جا کر اپنے پاؤں میں سے جائیں۔ ان تمام قربانیوں کے باوجود لا اسألکم، میں تجھ سے کچھ طلب نہیں کر رہا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تجھ سے کچھ طلب نہیں کر رہا، کوئی اجرت نہیں چاہ رہا، کسی چیز کا سوال نہیں کر رہا، الا، مگر ایک چیز ہے، کیا ہے؟ المودۃ فی القربہ، میرے جو اہل بیت ہیں، جو حسن حسین ہیں، جو فاطمہ علی ہیں، جو ہمارے لال ہیں، لخت جگر ہیں، نواسے ہیں، ان سب سے محبت۔ سب جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حکم سنایا کہ قل، فرما دیں آپ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اتنی تمام قربانیوں کے باوجود میں اس پہ کوئی اجرت نہیں چاہ رہا، کوئی مقام نہیں چاہ رہا، بس ایک چیز کی طلب ہے، المودۃ فی القربہ، اہل بیت سے محبت کا نتیجہ ہے جو ہمارا بیٹے ان کے ذکر کو سجائے ہوئے، ان کی محفل میں اب تک تشریف جمائے ہوئے، ورنہ اب تک تو بستر لگا کر سو جانا تھا۔ ہم اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ کرام والے بھی ہیں، ہم سنیوں کی ایک پہچان ہے۔ اور میں نے جو دوسری چیز میں نے خطبہ مسلمہ میں جو بیان کی ہے وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستارے کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اگر تم حضرت علی کی پیروی کرو گے تو صحابیت کی بھی پیروی کرو گے اور اہل بیت اطہار کی بھی پیروی کرو گے اور دوہرے طور پر کامیاب ہو جاؤ گے دونوں جہان میں۔ زیادہ دیر آپ کو کروں گا، لیکن عقیدے کی بات کچھ ایسی ہے، کربلا کے بعد بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ کو فراموش نہیں کر سکتے۔ جس طرح سامنے کربلا تھا اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد یزید تو یہ سوچا کہ اب تو حکومت ہماری ہی ہے، حسین جو ایک کھڑے ہوئے تھے اکلوتے ہمارے خلاف، ہم نے ان کا ہی نہیں ان کے گھر والوں تک کا خاتمہ کر دیا، اب تو ہم ہی ہم ہیں۔ اس نے مدینہ کی چڑھائی کی، مدینہ پہ ایسی چڑھائی کری کہ 10,000 لوگوں کا قتل عام کیا، ان میں سے جیل القدر صحابہ کرام بھی موجود، یعنی ادھر اہل بیت کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، پھر مدینہ جا کر کے انہی افواج نے، انہی شامی غنڈوں نے تمام مدینہ کے رہنے والوں کو، خاص طور پر صحابہ کرام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا۔ ایسے صحابی رسول جیسے ابو ذر طرح سے قتل عام کیا، اور یہی نہیں بلکہ ان کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں پر اتنے تشدد کیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ کے اس حملے میں جو واقعہ کربلا کے جسٹ بعد ہوا تھا، ادھر اہل بیت اطہار کو ستانے کے بعد، انہیں شہید کرنے کے بعد صحابہ کرام کو جو شہید کیا گیا تھا، اس واقعے میں ان گنڈوں نے بہت تمہاری عورتوں کو اس سے ناجائز اتنا ظلم و تشدد کیا مدینہ شریف میں۔ اور مدینہ شریف اور وہاں کے رہنے والے صحابہ کرام، آپ آئیں، سید التابعین خواجہ حسن بصری علیہ رحمت و رضوان ایک دفعہ استرجاع کیا ہے، کی تفسیر بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بھی مدینہ میں بسنے والوں پریشان کرے گا، اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے تمام فرشتوں کی قیامت تک لعنت رہے گی۔
اور یہ ایسی حدیث ہے جس سے کسی محدث کو اعتراض نہیں، کسی مورخ کو اس پہ کوئی حرف نہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں آپ بتائیں کہ مدینہ والوں کو یعنی ادھر جس طرح کربلا والوں کو ستایا گیا، ٹھیک اسی طرح مدینہ والوں کو بھی اس طرح پریشان کیا گیا کہ مسجد نبوی میں کون مدینہ اور کون سی مسجد جسے رسول پاک نے تعمیر کیا، اس مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان تک نہ ہوئی، نماز کی کے بعد۔ یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم جتنے بھی ایمان کے کمزور ہو جائیں، یہ امام حسین کے گھر تمام اہل بیت اطہار کی قربانی اور ان صحابہ کرام کی شہادت کا صدقہ ہے کہ آج ہم میں سے کمزور ایمان والا بھی یہ گوارا نہ کرے گا کہ فجر کی اذان بھی نہ ہو ہماری مسجد میں، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایمان کا جذبہ بھرا کس نے ہمارے سینوں میں؟ تو یہ ایمان کا جذبہ انہی اہل بیت اطہار نے بھرا ہے، انہی صحابہ کرام نے۔ تو یہ حدیث پاک اس کی صحت میں بھی کلام ہے اور بہت سارے اعتبار سے روایتوں سے الگ الگ بیان ہے، لیکن وہ حدیث جسے خواجہ حسن بصری نے روایت کیا، جسے میں نے ابھی بیان کیا کہ جس پہ کسی محدث کلام نہیں ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ جس نے بھی مدینہ والوں پر تشدد کیا، اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، ساری کائنات کی اس پر لعنت ہے قیامت۔ جو لعنتی ہو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے ہم کو برجستہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ لعنتی ہیں۔ ہاں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ یہ دے رہے ہمیں آپ کو اصول دیا ہے اہل سنت و جماعت کو، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدہ بچانا بہت ضروری ہے۔ امام حسین نے صبر کے مقام پر اپنے آپ کو اس روش پر دے استقامت کے ساتھ رکھا کہ وہاں پہنچنا بڑے بڑوں کا کام نہیں، وہاں پہنچنا کہ جہاں صبر کی انتہا ہو جائے وہاں سے امام حسین کے صبر کی ابتدا۔ یہ اصل میں صبر ہے، صبر کا وہ پہلو ہے جو امام حسین تک کوئی پہنچا نہیں، یہ صبر کا وہ مقام ہے۔ اور یہ صبر کیا ہے؟ مصیبت میں، مشقت میں، مشکلات کے پہاڑ بھی ٹوٹ رہے ہیں اور تو بھی اس کی رضا پر راضی رہنا، اس کی قضا پر راضی رہنا، یہ حال بچہ میں گزر جائے۔ تو ہمیں کم سے کم اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ امام حسین نے تو جنگ کے میدان میں اپنے علی اصغر پر قربان کر دیا۔ تو ہمارے بچے کی اگر بستر علالت پر، بیماری کے بستر پر انتقال ہو جائے تو اگر ہم اور آپ حسینی کہلاتے ہیں تو کبھی زبان سے شکوہ کے الفاظ نہ نکلے، مولا تو کس حال میں رکھا ہے، دی ہوئی تیری نعمت تو نے لے لیا، ہم اس میں بھی راضی ہیں، تو نے جس طرح دیا تھا ہم شکر ادا کر رہے تھے، اسی طرح تو نے لے لیا ہے تو وہ ہم سب۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچنا اور امام حسین جہاں تک پہنچے تھے وہاں تک پہنچنا بہت ہی مشکل۔ یہ صبر تک کرنے ہوئے بڑھ گئے صبر کی انتہا سے کربلا میں نبی کے کربلا میں نبی کے نواسوں نے صبر کا وہ مظاہرہ کیا۔ ان دونوں چیزوں کو یعنی اہل بیت اطہار کو اور صحابہ کرام کو، ان دونوں کو اپنی سنت کا معیار اس طرح بنائے رکھے کہ صبح شام ان کے نام کا مالا جپے تو نکل۔ انہوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، اور ایک سنی ہونے کی پہچان یہی ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت اس طور پر ہوگا کہ صحابہ کرام کو بھی ماننے والا ہوگا اور اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والا ہوگا، اور اگر اہل بیت اطہار کو نہ مانے خارجی ہوگا، صحابہ کرام کو نہ مانے رافضی ہوگا۔ اور دونوں سے محبت کرنا یہ مومنوں یعنی سنیوں کی شان ہے۔ یہی ہمارا امام حسن۔ یہ کون ہوئے؟ امام حسن، امام حسین۔ انہیں کی عمر ابھی کتنی تھی؟ 5 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 5 سے 6 سال۔ حضرت اپنے بابا جان سے پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ ابو جان ذرا یہ تو بتائیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں بیٹا محبت کرتے ہیں۔ اور بھائی حسین سے چھوٹے ہیں، نونہال ہیں، سب کے لاڈلے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں؟ بولے ہاں، ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔
اور امی جان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور نانا جان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ابھی کتنی چھوٹی سی عمر ہے، 5 سے 6 سال عمر ہے حضرت امام حسن، اور اللہ رب العزت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں ابو جان یہ آپ کا دل ہے یا مسافر خانہ؟ کہتے ہیں آپ کا دل ہے یا مسافر خانہ؟ محبت تو دل میں ایک ہی ہونی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں نہیں۔ محبت ایک سے ایک کی ہونی چاہیے، محبت 2 سے نہیں کی جاتی، محبت صرف اور صرف ایک سے کی جاتی ہے۔ تو آپ یہ بتا دیں ہم سے محبت کرتے ہیں یہ بھائیوں سے، یا تو یہ بتا دیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت خیر النساء العالمین سے محبت کرتے ہیں، یا پھر سید الانبیاء سید المرسلین سے محبت کرتے ہیں، یا پھر یہ بتا دیں کہ معبود برحق هو اللہ احد اللہ الصمد سے محبت کرتے ہیں۔ بولا بیٹا اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، دراصل حقیقت یہ ہے کہ دل میں پنہاں اسی ایک کی محبت ہے جس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے محبوب سے محبت کی جائے، اس کے محبوب سے محبت کی جائے جس کی محبت کے وجہ سے ہی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا جس نے، اور اسی محبوب کی تعلیمات ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اپنے اہل و عیال سے محبت کرے، انہی کی تعلیمات میں ہے خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تمہارے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے بہتر اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یاد آپ کے گھر والے آپ کی عیال اور آپ ان سب کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر یہ محرم منانا یہ حسینیت ہے، لیکن یزیدیوں والا کام کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا بناؤ لیکن جائز کام، ناجائز کام اگر حسین کے نام پہ کرتے ہو اور پھر ان چیزوں کے لیے نماز کو چھوڑ رہے ہو، ان چیزوں کے لیے اپنے عقیدوں سے سمجھوتا کر رہے ہو، اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، تو امام حسین نے تو نماز خراب کرنے نہ دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، آپ ایمان خراب کر دیا۔ یہ تو یزیدیت سے بھی آگے بڑھنے والی بات ہے، لیکن نہیں، یہ جزوی طور پر ہم بھی کہہ دیتے ہیں یا کوئی بھی مطلب کہہ دیتا ہے، یہ جزوی طور پر ہے، جزوی طور پر آپ یزیدیت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ حسینیت ہم میں اس طرح رچی بسی ہے کہ آج ہمارا اگر کہا جائے صرف ایک امام ہے تو امام حسین۔ یہ شعر ہوا تھا کہ ہمارا ایک فقط ایک ہے امام حسین۔ ہمارا ایک فقط ہے امام حسین، ہماری زندگی بس آپ کے احکام حسین۔ اگر اس کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری یا کم سے کم محرم کی ایام گزاری کہ ہماری زندگی بس آپ کے احکام حسین، تو نماز نہ چھوٹے گی، کسی برائی میں ہم ملوث نہ ہوں گے، ڈھول تاشے بجائیں گے نہیں، تاڑی اور دارو نہیں پیئیں گے، ان چیزوں سے دور رہیں گے، تبھی ہم مکمل طور پر یہ کہنے کے حقدار ہوں گے کہ ہاں ہم حسینی ہیں۔ کیونکہ انہی چیزوں سے امام حسین نے لڑائی کیا تھا، انہی چیزوں سے کہ نماز کو چھوڑتا تھا، کبھی کبھی جمعہ میں پھنس گیا تو پڑھ لیا یزید، نہیں تو وہ بھی بے دھڑا نماز چھوڑنے کا عادی یزید، شراب کا عادی یزید، شباب کا عادی یزید، ہر طرح کی برائیوں کو پھیلانے والا یزید اور پھیلانے کا ذریعہ بننے والا یزید، انہی چیزوں کے خلاف میں امام حسین کھڑے ہوئے تھے۔ کیا یزید دوسرا خدا بنا رہا تھا؟ نہیں۔ کیا یزید نے کسی دوسرے کو نبی مان لیا تھا؟ نہیں۔ کیا کیا تھا اس نے؟ یہی کیا تھا کہ وہ اصل چیزیں جو اسلام میں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، جیسے نماز، ان چیزوں سے اس نے رکن اختیار کر لی تھی۔ امام حسین حق کا عالم تھا، حق کا عالم تھا، حالانکہ اس عالم کو اب تک جو لہرا رہا ہے آسمان پر، اس عالم کو لہرانے کے لیے انہوں نے حبیب
ابراہیم جیسے بوڑھے سے لے کر اپنے چھوٹے بچے علی اصغر تک کو قربان کر دیا. اور ایک ہم ہے کہ ذرا سی ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں تو کیسے چھوڑ کے ڈھول بجا. اب تو ہمارے نوجوان اتنی بگڑ گئی کہ ڈی جے کی بھی سوچتی ہے. خبردار ایسا نہ کر. کبھی ڈی جے بجانا تو پھر یزیدیوں کا وہ قافلہ یاد کرنا جب کربلا سے علوم شام تک ڈھول تاشے بجاتے ہوئے مستورات اہل بیت کو بیڑیوں میں جگڑ کر یوں ہی بیٹھا کر کے ان پر تماشا بناتے لے گئے. وہ کام ہرگز نہ کرنا جس میں یزیدیوں کی مشابہت. ہاں اس کے علاوہ جو بھی اچھے کام ہیں بلکہ ہونا تو یہ چاہیے. آج ہماری نسل اپنی تاریخ سے اتنا نابلد ہے, اتنا لا علم ہے کہ ایک محرم سے لے کر 10 یا کئی جگہ 12 محرم تک تاریخ بیان کرنے کا ایک محفل رکھی جائے. عشاء بعد آدھا گھنٹہ ہی صحیح وقت دیجئے. امام حسین کی سیرت سے, ان کے نام مقام اور کام سے اور ان کے پیغام سے روشناس ہوئیے. جب تک کہ علم نہیں ہوگا تب تک کہ دیکھیے اسی میں اتنا بھی ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دے دی ہے جو اہم نہیں تھی, اور ان چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے جو بہت اہم ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں پڑھنے والا ہے یا پڑھنے والا ہے بھی صحیح, تو اگر آپ کے گھر میں آپ خود صحیح سے پڑھ سکتے ہیں تو گھر میں مصلی بچھا کر کے کچھ نوافل پڑھ کر کے امام حسین کی روح قدس کو اس کی نظر کر کے پھر فاتحہ پڑھیے اور رو کر کے بلا کر خدا کی بارگاہ میں تب یہ دعا کیجیے کہ امام حسین کی محبت ہماری نسلوں میں چلتی ہے. تب انشاءاللہ عز و جل آپ کی نسل کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جس طرح امام حسین شہید ہو کر کے بھی آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے, کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. جو بزدل ہے وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں. مسلمان ہونا مطلب حسینی ہونا ہے. آج کے دور میں مسلمان ہونے کا صرف ایک مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ حسینی ہو, حق کے سامنے ڈٹنا پڑے, گھر بار لٹانا پڑے, لٹانے کو تیار ہو تب وہ مسلمان ہے. اور اگر بزدل بنا ہوا ہے تو اس کے لیے نہ جنت میں کوئی جگہ ہے نہ ایمان میں سے اس کے لیے کوئی حصہ ہے. اور واقعی میں ایسا ہے. قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان اگر ظالموں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو 100 کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھنے والا مسلمان. قرآن کا بیان ہے. پھر دوسری جگہ بیان کیا جو تھوڑے کمزور ہیں ان کے لیے کہا ایک مسلمان کم سے کم 10 کو سنبھالنے والا, 10 ظالموں کا سر کاٹنے والا ہی مسلمان ہے. اور جو ظالموں کے ساتھ ہو جائے اس کا تو الگ ہے, جو ڈر کر بھاگ جائے اس کا بھی ایمان سے کوئی حصہ نہیں. بلکہ ایک حدیث پاک کی ترجمانی کرتا ہوا چلو کربلا کے میدان سے یہ پیغام بھی آپ تک پہنچنا چاہیے. وہ یہ کہ کربلا کے میدان سے جو ہم نے یہ سیکھا, کیا سیکھا کہ سر کٹ جائے لیکن ظالم سے ہاتھ نہ ملے, گھر لٹ جائے لیکن حق کا علم نہ گرنے پائے. تو یہ جو جذبہ ہے کہ کہاں سے آیا ہے؟ جہاد سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ جہاد سے آیا ہے. مارغین لکھتے ہیں شورت باب کو مطالعہ بعد میں کر لینا, ابھی سے سن لو, کیونکہ ہم نے کم سے کم 10 سال ایسے گزارے ہیں جو 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے سے پڑھائی کری. 10 سے 12 سال ہمارے ایسے گزرے. اور انہی کا فیضان ہے کہ آج جس موضوع پر بولنے کے لیے جتنا بھی کہیں مواد اتنا موجود ہے کہ بہت کچھ بول سکتا ہوں, لیکن اب عادت ہے کہ مختصر بول کے 2 لفظ ہی کافی ہے. اگر کچھ اثر کرے والی عادت ہو گئی. محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں پیدائش سے لے کر مرنے تک جہاد کا جذبہ نہ آئے, خیال تک نہ گزرے, اس کا ایمان سے کوئی حصہ ہے ہی نہیں. یہ کربلا کا پیغام کہ اگر آج بھی ہندوستان کی حالت خراب ہوتی ہے اور یہ مودی حکومت اور مظالم ڈھا رہے ہیں جگہ جگہ پہ, اگر حالات مزید بگڑتے ہیں تو یاد رکھیں جہاد کے لیے سینہ سپر ہو جانا یہ مسلمانوں کی شان ہوگی. اور اگر کوئی دپک کر گھر میں بیٹھ جائے, گھر نہیں بلکہ مسجد میں بیٹھ جائے تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا.
کیونکہ بزدل مسلمان ہونے کے منافی ہے، اپوزٹ۔ جو بزدل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو حسینی ہوگا وہ بزدل نہیں ہوگا، مسلمان وہی ہوگا جو حسینی ہوگا۔ منطق نہیں پڑھا رہا میں، منطق کا صغرا کبرا نہیں ملا رہا، لیکن سمجھا ضرور، سمجھ لیجیے اس چیز کو۔ ہم چاہے کتنے کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، ناقابل ہو جائے، لاغر ہو جائے، کوئی ہتھیار نہ ہو، لیکن ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، ہم اپنی طبیعت کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، بہت کچھ قربانیاں دیتے تھے، بہت کچھ برداشت کرتے تھے، اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتے تھے، لیکن اسلام کے لیے ایسا ہمارے اندر جذبہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہماری اپنی عزت پیاری ہے، شریعت محمدیہ پیاری ہے۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ جب تک کہ وہی جذبہ شریعت محمدیہ کے لیے، مذہب اسلام کے لیے ہمارے دل میں نہ آ جائے، کم سے کم اتنا جذبہ، جتنا جذبہ ہمیں اپنے والدین کے لیے ہے، جتنا جذبہ ہماری اپنی عزت کے لیے ہے، جتنا جذبہ محبت کا ہمارے اپنے اولاد کے لیے ہے، جب تک کہ کم سے کم اتنا جذبہ نہ آ جائے، تب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا مسلمان ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے کو کافر کہنا یا سمجھنا شروع کرتے، ہرگز نہیں، بلکہ ایک بہت نقطے کی بات آخر میں بتا دوں، وہ یہ کہ امام حسین کا ماننے والا بھی دوسرے کو یزیدی تبھی کہہ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ثابت کر دے مکمل طور پر کہ ہاں میں حسینی ہوں۔ یہ نہیں کہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ وہ یزیدی ہے، ارے ہم یزیدی، خدا کا اپنے آپ کو پہلے حسینی بنا لیجیے۔ او انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر کوئی اپنے آپ کا ذمہ دار ہے، اپنے آپ کو حسینی بنانا شروع کرے، دوسروں کو یزیدی نہ بنانا۔ ارے یزیدیت کا خاتمہ امام حسین نے ایسا فرما دیا کہ اس کا اپنا گھر والا بھی اپنے آپ کو یزیدی کہتے ہوئے شروع، ہم اور آپ کو کسی کو یزیدی کہتے نہیں، جائز نہیں ہے کہنا، یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ہمارا مشورہ ہے، بلکہ تب جائز ہوگا جب آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو حسینی ثابت کر دیں، جب آپ وہ جگر وہ حوصلہ پیدا کر لیں کہ اور محمد جیسے خواجے بھی قربان ہو رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، علی اکبر جیسے کڑیر نوجوان بیٹے کی بھی قربانی دینی مقصود ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے، حضرت علی اصغر جیسے چھوٹے نونہال بچے کے گلے پر تیر کھانا گوارا جس دن ہو جائے اس دن سمجھ لے آپ کو حسینی، کس چیز کے لیے؟ شریعت محمدیہ کے لیے، مذہب اسلام کے لیے۔ یاد رکھیں اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہمارا مرنا مٹنا ہو، یہی حسینی ہے۔ مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے، کسی گروہ بندی کے لیے نہیں، کسی فرقہ بندی کے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں، تفریقہ بازی کے لیے نہیں، صرف اور صرف مذہب اسلام کے لیے، صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے لیے اگر ہمارا مرنا مٹنا ہے تب ہم حسینی ہیں، نہیں تو پھر ہم مکمل طور پر حسینی نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، ہم تو کہا ہی چاہے کہ بندے ہم شاہ کے، ہم تو شاہ سے کہتے ہی ہیں کہ ہاں ہم عاشق رسول ہیں، ہاں ہم امام حسین سے محبت کرنے والے حسینی ہیں، ہم تو کہا ہی چاہے، لیکن وہ جس دن کہہ دیں گے مزہ تب آئے گا، لیکن وہ کب کہیں گے جب ان کے نقش قدم پر چلے گے۔ خدا تعالیٰ ہمیں آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وانتہا قادم حاصل شفراء ما علینا یا اخی البلاغ